الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وبه قال حدثنا علي. رحمه الله تعالى باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. اب وقاع جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا حقوق زوجیہ ادا کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ کہا گیا یہ کیسے اجر و ثواب ہے؟ کیسے؟ فرمایا اگر یہی نطفہ حرام میں رکھتا تو گنہگار ہوتا، کبائر کا ارتکاب کرتا، کبائر کا۔ تو جب اس نے حلال میں رکھا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کو اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس تسمیہ والی حدیث ان کی شرط پر نہیں تھی، تو انہوں نے استنباطاً کہ جب تسمیہ عند الوقاع، تسمیہ عند الوقاع ہے، تسمیہ عند الوقاع ہے، تو نماز وضو جو ہے وہ تو ذکر اللہ کے لیے ہے، حالانکہ وقاع کا وقت جو ہے وہ ابعد عن ذکر اللہ ہے، ابعد عن ذکر اللہ ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وضو میں جو طریق اولا ہے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت کا جز ہے، نماز کی مفتاح ہے، نماز کی مفتاح ہے۔ نعم۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير إلى أن قال عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں میاں، مؤرخ اور محدث میں بڑا فرق ہے۔ محدث اور مؤرخ بھی، مؤرخ کل حب و دب وہ مؤرخ بن جاتا ہے، لیکن محدث میں جو ہے نا، جہاں آپ جو ہے نا حدیث کی روایت وہ لے جائے گا، اس اتصال سند ہوگا کہ نہیں؟
کیا تعریف ہے حدیث صحیح کی؟ اس میں اتصال سند ہے یا نہیں، ضبط ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں کہ چونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، حالانکہ کتنی صحبت حاصل ہے، کتنی؟ یہ ہے حدیث کی حجیت کا ایک بہت بڑا جو ہے نا دلیل۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ حضرات نے جو ہمارے مشائخ کے ساتھ حضرت سیدی حضرت محترم صاحب مطلع اللہ علیہ دامت برکاتہم، حضرت نائب محترم صاحب مطلع اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات سے اور مشائخ سے جب آپ کی صحبت ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے استاد جی سے خود سنا، میں نے۔ لوگ کہیں گے دیکھو اس کو صحبت تو بہت لمبی حاصل ہے، یہ ایک طالب علم جو ہے نا ابتدا سال سے آخر تک حضرت کے ساتھ رہا، لیکن نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو ہے نا رضی اللہ عنہما نے یبلغو، اب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی سے سنا جس کو شرف حاصل ہوا کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سمجھ گئے؟ فہمتم اللہ؟ کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، یار امامہ پہلے پہن لینا تھا، ابھی تم پہن رہے ہو، میرے ساتھ رہو میرے چاند۔ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ، اچھا وہ بزرگ ہے معافی معذرت چاہتا ہوں، جنہوں نے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا نہیں سنا، انہوں نے روایت کی ہے کسی صحابی سے جس صحابی نے سنا تھا۔ تو یہ ہے ہمارے ہاں حجیت کہ بھئی یہاں اتصال سند اور ضبط کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کہ بھی انہوں نے جب نہیں سنا، درمیان میں ایک واسطہ ہے، تو جب لوگوں بھی نعم تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام جو ہے نا، یہ تو کلام ہے کہ قریب کی معنی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سند لے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ممکن ہے کہ انہوں نے بالواسطہ سنا ہو یا بلا واسطہ سنا ہو، بالواسطہ سنا ہو۔ نعم نعم۔ قال لو أن أحدكم قال لو ان احدکم، یہی ہے نا، اذا اتا اہلہ، کہ جب اپنی بیوی کے، محاورتاً معنی لفظی معنی نہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے آئے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ کرے۔ میرے پیارے، اولاد میں جو فساد آتا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب عند الوقاع، عند غیر حیا والی چیزیں کرنا ہے۔ غیر، یعنی اگر استحیا نہیں کرتا، وہ بعض لوگ جو ہے نا گانے بجانے میں، رقص میں جو ہے حقوق ادا کرتے ہیں، بعض آدمی جو ہے نا وہ لائٹیں لگا کر جو ہے نا لائٹیں یوں یوں کرتی رہتی ہیں، ملون لائٹیں سرخ سفید پتہ نہیں کون سی ہوتی ہیں، اعاذنا اللہ۔ تو میاں بیوی جو ہے اس کا سر سے پاؤں تک آپ کی ملک ہے، آپ کے لیے جائز ہے، لیکن الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، اس لیے بالکل جو ہے نا کچھ نہ کچھ ستر جو ہے اس کو قائم رکھنا، اور اگر قائم رکھو گے تو محبت آخر تک باقی رہے گی، دل نہیں بھرے گا۔ اور اگر تم نے اس کو بالکل مکشوف کر دیا پھر محبت نہیں رہے گی۔ یہ علماء نے، حضرات نے تجربے میں لکھا ہے، یہ علماء نے، دیکھیں میں ابھی ذہن میں آیا، واللہ عالم ان کانت ثوابا فمن اللہ واذا کان قطعا فمنی ومن الشیطان اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تروش کے وقت، یعنی غسل کے وقت بھی
چادر باندھ کے غسل کرتے تھے، بند جگہ پہ ہوتے تھے، بند جگہ پہ ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا ازار پہن کے غسل فرماتے تھے، تو اس لیے ان کو یہ تمغہ بھی حاصل ہوا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے میرے پیارے، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہی حیا اپنی بیگم کے پاس بھی قائم رکھنا ہے حقوق کی ادائیگی کے وقت۔ جی یہ ضمناً جو ہے وہ آ گیا، اور مقصود اس کے حقوق کی ادائیگی کا مقصود اگر آپ سامنے اور چیز رکھیں گے تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ تزوج الولود فإنی افاخر، وفی روایت فإنی افاخر یوم القیامہ، مفہوم حدیث کا مقصود جو ہے وہ اولاد ہو، یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت ہو، امت کی کثرت ہو، تو جو آپ کا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اجر و ثواب بھی اضافہ مضافہ ہو جائے گا، اجر و ثواب بھی۔ نعم، قال لو ان احدكم اتى اهله، اے ارادہ اتیان اہلہ، اس وقت نہیں، جیسے خلا سے پہلے، کیا کہتے ہیں، خلا کو کیا کہتے ہیں، بیت الخلا، یا آپ وہ انگریزی والا جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں واش روم، تو اس سے اراد الخلا اے قبل الدخول ماذا یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث، یہ نہیں کہ جس وقت جو ہے کیا نام ہے وہ داخل ہو تو وہی پڑھے، وہ تو محض ذکر اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اذا اتا اہلہ اے اذا اراد اتیان اہلہ، ہاں بھائی ٹوپی میری بھی سیدھی کر دو یار، میرے متوجہ ہو جاؤ، کچھ نور پھینکو گے ادھر ڈالو گے تو میں کچھ چلوں گا۔ اے اتا اراد اتیان اہلہ، کیا کہے، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان، اللہم جنبنا دونوں کو الشیطان، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے من الاولاد، اے من الاولاد۔ نعم، اس لیے کہ یہ حقوق کی ادائیگی کی وقت جو ہے نا یہ سبب ہے اس کا حاملہ ہونا اور اس کے بعد ولادت ہونا، یہ ہے ما تحت الاسباب۔ اور اگر اظہار قدرت اللہ ہے وہ ہو چکا، وہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا، قال ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وہ اظہار قدرت اللہ تھا، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ پھر ما اسباب کے ساتھ بھی اسی کا امر ہوتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ پھر بھی یہ ایک سبب ہے، جعلنا لکل شیء سببا، قال وجنب الشیطان ما رزقتنا من الاولاد، یا اللہ ہم سے بھی شیطان کو دور فرما، جنب دور فرما، ہم دونوں سے، میاں بیوی سے، یا اللہ
شیطان کو دور فرما، اور جو کچھ آپ رزق ہمیں اولاد دیں گے اس کو بھی شیطان سے دور فرما. وجنبی شیطان ہمارا رکھتنا فقضی بینہما ولد. اس حقوق کی ادائیگی کے وقت اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، کن فیکون کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے اسے حاملہ بنا دیا، اب فرمایا ولد بینہما ولد لم یضرہ، لم شیطان جو ہے اس کو نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یار حافظ میرے ساتھ بیٹھا کرو تھوڑا سا، اقتبس من نورکم جو ہے نا، وہاں تمہیں حافظوں کو بٹھایا تھا. یہ حافظ ذرا تھوڑا سا یہاں مشغول ہے زیادہ. کل بھی مجھے اس نے جو ہے نا میری وہ میں کیا نام ہے جنگ حنین کا ذکر جو ہے نا، پھر میں جب گیا تو آ گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. حنین میں یہ قبیلہ بھی حوازن تھا، بڑے تیر انداز تھے. کل جو سیدنا ابو، کیونکہ اوس و خزرج جو ہے نا انصار میں سے، مدینہ شریف میں 4 قبائل تھے، 2 جو ہے نا انصار میں سے تھے اور 2 یہودیوں میں سے. انصار میں سے جو ہے نا اوس اور خزرج تھے. انہوں نے پہلے بیعت العقبہ، وہ جو ہے نا بیعت الاولیٰ اور بیعت الثانیہ مکہ شریف میں جو ہے نا وہ آپ سے 10 کے مبارک پر کی گئی. اور یہودیوں کو بنو قریظہ اور اس کا وہ کعب بن اشرف تھا، کیا بنو قریظہ بنو نذیر، بارک اللہ فیک فتح اللہ علیک، بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے. من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلال عذبہم فی الدنیا. تو فرمایا لم یضرہ ولد، یعنی جو بسم اللہ کی برکت سے، بسم اللہ کی برکت سے شیطان کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا ان پہ جو ہے وہ تفوق نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فرما دیا تھا ان عبادی، اس نے جب کہا تھا نا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منہا مذموما مدحورا. اور پھر دوسری جگہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی. تو یا تو یہ ہے کہ اپنا شیطان جو ہے اس کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا یقول اس کو کوئی سلطانی اس پر نہیں ہوگی، اور نہ بدنی ہوگی نہ لا یتخبط. نعم. باب ما يقول عند الخلاء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الحبث والخبائث. تابعه ابن عرعر عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. كلهم متقارب المعنى، جتنے بھی الفاظ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ سے کوئی مرحلہ ایسا نہیں چھوڑا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے بطور طنز کے کہا اچھا انہوں نے آپ کو جو ہے نا خلا میں جانے کا بھی طریقہ فرمایا. ہاں ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی، ہر جگہ ہر کام میں ہماری رہنمائی فرمائی، حتیٰ کہ جو ہے نا خلا میں بھی، ضرورت انسانی میں بھی رہنمائی فرمائی. نعم. دخل قال اللهم إني أعوذ بك، أي أراد
دخول الخلاء أي أراد دخول الخلاء. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث خبائث. نعم. اب اس میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو خلا میں بھی فرمایا جب ضرورت پوری کرنے جاؤ تو حیوانوں کی طرح ضرورت نہیں پوری کرنی. نہ کھڑے ہو کر نہ کھڑے ہو کر نہ کشف کے ساتھ یکشف عورت ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تعظیم قبلہ کرنا اس ضرورت کی ادائیگی کے وقت. آگے آئے گا لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز تو یہ تھی کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خیال کرنا قبل شریف کی کعبہ شریف کی اس جہت مسجد الحرام کی. وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. اللہ کے ہاں گھر کی طرف جو ہے نا منہ کر کے یہ اپنی ضرورت نہ پوری کرنا. اس میں ایک تو تعظیم قبلہ ہے. دوسرا صفائی کا کمال. ان اللہ یحب التوابین اللہ تبارک و تعالی نے اہل قباء کی تعریف فرمائی. فیہم رجال یحبون ان یتطہروا. ہاں بھائی قلم مجھ سے لے لو میاں. فیہم رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. تو آپ سے کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو استنجا اور نتبع الحجارہ. حجارہ ترابیہ ہے, حجارہ جبلی نہیں ہے. حجارہ ترابیہ ہے. کیا کرتے ہیں اس کو ڈھیلا مٹی کا. اور آج کل جو ہے نا آپ کے پاس ٹشو آ گئے, پتہ نہیں اردو میں کیا ہے, ٹشو پیپر. تو میرے پیارے نظافت کا اہتمام کرنا اور نجاست سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. ایک تو اس دور میں کھانے پینے میں سب میں زہر آ گئی ہے. گندم کو میں بھی کھاد ڈالتے ہیں, سپرے کرتے ہیں. چاول میں بھی کھاد ڈالتے ہیں, سپرے کرتے ہیں. پہلے چاولوں میں جو ہے کیا نام ہے لوگ آ کر گھاس واس اکھاڑ کر لے جاتے تھے. اب اس کو گھاس کے لیے بھی سپرے آ گیا ہے, زہر ایسا ہے, زوف آ گیا. لوگوں نے دودھ چھوڑ دیا, بہت بڑی غلطی ہے. گائے ہیں بھینس ہیں دودھ بیچ دیتے ہیں اور اولاد کو پیپسی پلاتے ہیں, پھر اسی دودھ کے پیسے اس کے علاج پہ خرچ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے پیارے اس لیے جب تک اطمینان نہ ہو کمال نظافت. یعذبان وما یعذبان من کبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر مبارک ہوا 2 قبروں پہ اور میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور اگر بچتے تو بڑی چیز نہیں تھی. پہلا جو تھا واللہ اعلم بالصواب مفہوم الحدیث لا یستنزہ من البول. دوسرا یمشی بالنمیمہ. تو اس لیے جب تک انقاء محل کو صاف کرنا اور اطمینان کا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. جب یہاں جامعہ میں مشترک جو ہے نا حمام ہے حضرکم اللہ, یہ نہیں کہ ایک ساتھی اندر بیٹھے تو ذرا ٹھک ٹھک کرنا شروع کر دے. میاں وہ کوئی آرام والی جگہ پہ نہیں گیا, چھوڑ دو اس بیچارے کو. بعض کا جو بیمار ہوتا ہے, کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے, دیر لگاتا ہے, تاکہ وہ جلدی میں ایسا نہ ہو کہ اس کے کپڑے جو ہے نا اس پہ پوری طرح نظافت حاصل نہ کر سکے, پاک نہ حاصل کر سکے. تو اس لیے میرے پیارے اس کا بڑا خیال کرنا ہے. اور اس کے لیے یہی ہے, پہلے دور میں ہمارے جو بوڑھے ہمارے دور میں جو ہے نا وہ ڈھیلا لے کر جو ہے نا چادریں پہنتے تھے, ڈھیلا لے کر وہ چلتے تھے.
فراغت کے بعد ڈھیلا لے کر مجرل بول پہ رکھ کے ڈھیلا، یہاں سے پیشاب کی نالی پہ ڈھیلا رکھ کے چلتے تھے جب تک ان کو رطوبت اور انقطاع قطرات کا یقین نہیں ہوتا تھا، پھر وہ استنجا کرتے۔ آج اس کے کیا مقام جو ہے نا وہ ٹشو آ گئے ہیں، تو میاں اطمینان سے جو ہے۔ دوسرا اس میں کیا تھا؟ کمال نظافت کا۔ تیسری چیز، کسی کو ایذا مت دو، کسی کو، نہ انسانوں کو نہ جانوروں کو۔ انسانوں کو کیسے ایذا؟ ایک آدمی جا کر قضائے حاجہ راستے پہ کرتا ہے، اب تو لائٹیں وائٹیں ہو گئی نا، اب وہ اندھیرے کے وجہ سے کسی پاؤں آ گیا، خراب ہو گیا تو وہ لعنت بھیجتا ہے۔ اتقوا، فرمایا لعنت والی جب سے بچو۔ یا سایہ دار درخت کے نیچے اس نے جا کر بول و براز کر دیا، ایذا ہوا کہ نہیں؟ لوگ آ بیٹھیں گے، اگر بول ہے تو تب بھی عفونت ہے، اور اگر فضلہ ہے، براز ہے، تب بھی ایذا ہے، عفونت ہے۔ اس لیے اس میں یہ بھی فرمایا مختلف احادیث میں کہ سایہ، اس کا پھلدار درخت اب اگر سایہ دار ہے اور پھلدار ہے تو اور کے اوپر سے آم نیچے گرا اور وہ گندگی میں پڑ گیا، نیچے جا کر گرا۔ اس لیے میرے پیارے، ایذا بھی نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح وسط طریق اور پانی کی جگہوں پہ حوض بنا ہوا ہے، کنواں بنا ہوا ہے، لوگ وہاں آ کر پانی لیتے ہیں، اس کے قریب جو ہے نا وہ بھی بول براز جو ہے نا وہ نہ کرو۔ اور پھر اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچاؤ۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ آیا ہے کہ اپنے بائیں پاؤں پہ، بائیں ٹانگ پہ تھوڑا سا وزن رکھے گا تو اس کا اثر معدے پر ہوتا ہے، اور اخراج ما فی البطن جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے، اسے راحت ملتی ہے، اسے راحت ملتی۔ بائیں اپنے پاؤں پہ سہارا لے کے وہ اس صورت میں بیٹھ جائے۔ اب تو ہاں ہمارے جیسے بوڑھوں کے لیے تو کموڈ آ گئی، کموڈ جو ہے نا۔ اور اسی طرح جوہر، کوئی سوراخ ہے، کیا کہتے ہیں یار وہ جو زمین کے اندر سوراخ، سانپ اور چوہا، ہاں بل یا بل، بل، جوہر جو ہے نا، بل جو ہے نا، اس میں اس پر بھی مت بیٹھ۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے نکلے گی، ہاں یا تو تجھے ڈنک مار دے گی، کاٹ لے گی، یا پھر تیرے کپڑے سارے پلیت ہو جائیں گے۔ جب خوف تم پہ طاری ہوگا، اگر بل پہ، جوہر پہ، سوراخ میں اگر تم نے جو ہے نا قضائے حاجت کی، بول کیا، تو وہ چیز نکلے گی کہ نہیں اندر سے؟ جب نکلے گی تو تمہیں جو ہے نا خوف آئے گا طبی طور پہ۔ یہ خوف تو طبی طور پہ، طبی تقاضے کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ نہیں لگا لی تھی۔ واللہ مدبر ولم یعقب، فطرتی تقاضا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصا، لیکن جب ڈالا اور شام میں بدلا، فطرتی تقاضے کا، واللہ مدبر ولم یعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف۔ یہ فطرتی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس میں، ادھر میرے بھائی، ادھر یار میری طرف دیکھ، ادھر تیرا نور سے میں کچھ لے لوں گا، ادھر گیا دروازے سے باہر نکل جا، وہاں دیکھ کے کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے، جوہر میں بھی، سوراخ میں بھی نہ کرو، اس لیے کہ کوئی چیز نکلے گی تو وہ تمہارے کپڑے بھی پلیت ہو جائیں گے اور تمہیں ایذا بھی پہنچا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچاؤ، کسی پتھر سے، کسی ہڈی سے، کیونکہ ہڈیاں جو ہے یہ طعام الجن ہے، اور پتھر جو ہے تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے گا، اس سے بھی استنجا نہ کرو، اس سے بھی، نہ پتھر سے اور نہ جو ہے نا وہ ہڈی سے۔ اور اسی صورت میں یہ ہے کہ ہوا کے رخ میں بھی نہیں بیٹھو۔ ساری چیزیں آپ کے ہاں جو ہے نا، میں صرف نقل کر رہا ہوں،
آپ نے قدوری میں بھی پڑھا ہے، آپ نے نور الابصار میں بھی پڑھا ہے، اور آپ نے ہدایہ اور کنز الدقائق میں بھی پڑھا ہے۔ تو ہوا کے رخ میں بھی نہ بیٹھو، نیچی جگہ پہ نہ بیٹھو، تاکہ وہ پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف آ کر تمہارے کپڑے نہ پلیت کرے۔ تو میرے بھائی، یہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر چھوٹے بڑے کام میں رحمت للعالمین وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین میں کوئی ایسی جو ہے نا جگہ نہیں ہے جس میں ہمیں رہنمائی، کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک نہ ملے۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے، اور جب ہم ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کو سامنے رکھیں گے تو یہی ہماری جو ہے نا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنے گا۔ نعم۔ باب وضع الماء عند الخلاء وبه قال حدثنا عبد الله بن باب وضع الماء عند الخلاء، پانی کا رکھنا قضائے حاجت کے جگہ کے قریب۔ اب آج کل تو آپ کے ہاں جو ہے وہ بسبوس اندر لگا ہوا ہے، بسبوس جو ہے نا ٹوٹی اور لوٹا اور وہ شاور، وہ جو ہے وہ اندر لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، تاکہ متوضی جو ہے نا وضو اس سے کرے، وضو کرنے والا ہے اس سے نہ، پانی جو ہے نا عند الخلاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں خیر بات لمبی ہو جائے گی، وقت بھی تھوڑا ہے۔ علماء کی خدمت کر لینا، میں اپنی نہیں کہہ رہا، میں تو طالب علم ہوں، مجھے میرے لیے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے رب زدنی علما، رب زدنی، میں تو طالب علم ہوں۔ خدمت کرنے میں بہت کچھ ملتا، خدمت کرنے میں آج آپ کے سامنے طالب علم اس مبارک جامعہ میں، جامعہ اشرف المبارکہ میں، میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسا طالب علم یہاں آ کر پڑھائے گا۔ یہ تو ان کا حسن ظن ہے، حضرت محترم صاحب، حضرت نائب محترم صاحب نے دامت برکاتہم، اللہ ان کو کی عطاعت کے ساتھ عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میں تو پیارے وہی، میرے تو تصور، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ حرمین شریفین، حرم شریف میں اور مدینہ شریف بھی اس میں داخل ہے کہ وہ حدیث مسلسلات میں طلبہ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، جامعہ والے اور دوسرے۔ میرے تو پیارے تصور میں بھی نہیں تھا اس کے جو مجھے اللہ کی رحمت کے بعد سبب نظر آتے ہیں۔ جعلنا لکل شیء سببا، سبب آتے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ فراغت کے بعد میں ایک سال جب جامعہ شریفیہ المبارکہ سے جب میں فارغ ہوا تو اپنے ہاں میں نے پڑھایا، اپنے مدرسے میں وہاں۔ وہی مدرسہ ہے جس میں مقدمہ بہاولپور چھپا ہوا ہے، اس میں 3 جلدوں میں اتنی، اس میں سارا 1925 سے 1935 تک جو قادیانیوں کے کفر کا جو فیصلہ ہوا تھا، غیر مسلم ہونے کا فیصلہ ہوا تھا، وہ میں اسی مدرسے، اب اسی کا خادم ہوں میں۔ اور اس کی ماشاءاللہ زمین وقف ہے، میرے دادا والدہ مرحومہ والد 80 بیگھہ زمین وقف کر گئے تھے، زمین مدرسے کی وقف ہے۔ تو خیر میں نے 1 سال وہیں پڑھایا، پھر ہمارا بھائیوں کا آپس میں میٹنگ میں کچھ ہو گیا تو حضرت سیدی حضرت مولانا حبیب اللہ دمانوی نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ فی جنات الفردوس، جو حضرت سید انور شاہ سے کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، اور بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ کے مجاز تھے، حضرت مولانا حسین علی وام بچرا رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی مجاز تھے۔ میں نے پھر ان کی خدمت میں 5 سال گزارے، ان کی خدمت میں 5 سال۔ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لے آئے، گدھے پہ آئے، فرمایا فقیرہ تو میرے ساتھ چل، بھائیوں سے جھگڑا نہ کر، تو میرے۔ میں کہا اچھا سر، میں چلا گیا۔ اور وہاں کیا ملتا تھا سنا دوں، اب آپ اپنا بھی دیکھ لیں، 2 روٹیاں اور لسی کا گلاس، 2 روٹیاں اگر جامعہ میں شروع کر دیں میرے خیال میں آدھے طالب نہیں رہے، آدھے کیا جو ہے نا تھوڑے سے جو بچیں گے۔ اور اگر میرے پیارے مسجد میں بیٹھا ہوں جو ہے، اب بھی گواہ موجود ہے،
اور اگر لسی نہیں ملتی تھی تو تھوڑی سی لسی ملتی تو ہم ریحان کو، وہ جو بوٹی ہے ریحان، اس کو یوں کر کے اس کی چٹنی نمک مرچ ڈال کے، کیا کہتے ہیں ریحان کو خوشبودار بھی ہے، ہاں پودینہ اور ہے، اس کا بڑا بھائی ہے یہ پودینہ، نیچے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا چھوٹا سا، ہاں دھنیا اور ہے میرے پیارے، دھنیا اور ہے، ریحان، نیاز، ہاں نیاز بوٹی کہتے ہو، اس کو یہ کوٹ کے لسی میں ملا کے ہم 4 ساتھی اکٹھے کرتے تھے۔ اور اگر آگے سن میرے پیارے، اللہ آپ کو علم سے مزید منور فرمائے اور مشائخ کے نور سے جو ہے نا آپ کو مزید منور فرمائے، اگر وہ بھی نہیں ملتی تھی تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، روٹی پہ نمک مرچ ڈال کے پانی ڈال کے ہم کھاتے تھے، میں کھاتا رہا، اور پورے مہینہ تقریباً الا واللہ علم قلیل نادرا چنے کی دال ہوتی تھی، اور اسی چنے کی دال میں ڈبکی لگا کے وہ دانہ ڈھونڈتے تھے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن ایسا نور ہوتا تھا، ایسی برکت ہوتی تھی، اگر جامعہ میں 1 ہفتہ شروع کر دے، کیا خیال ہے کتنی بچے گی؟ اور جب میرے پیارے کھجور کا موسم ہوتا تھا تو 2 روٹیاں اور کف جو ہے نا اتنی یہ کھجور دیتے تھے طالب علم میں، مدرس، اور اگر آم آ جاتے تھے تو 2 طالب علموں اور 2 استادوں کو 1 آم ملتا تھا، میں اور یہ مشترک ہیں، آج جو ہے نا گٹھلی آم آدھا آدھا گٹھلی، آج یہ چوسیں گے کل میں چوسوں گا۔ اور آگے بتا دوں، مچھر مکھیوں کی طرح ہوتے تھے، عصر کے بعد جب مدرس ہونے کے بعد وہ گوبر خشک گوبر جو ہے اکٹھا کرتے تھے، اور رات کو جب سوتے تھے تو دھواں لگا دیتے تھے، ورنہ مچھر جو ہے نا، اور رات کو اگر ہوا کا رخ بدل گیا تو مچھر کان سے پکڑ کر اٹھا دیتا تھا، پھر اٹھ کے جو ہے نا تحویل کرتے تھے، میاں خدا کا شکر ہے۔ اور تو حضرت رحمت اللہ ہمارا خاص کوئی نظر چکے 90 سال سے اوپر تھے، تو جب سفر میں ہوتا تھا میں ساتھ، تو میں یوں ٹیک لگا کے یوں پاؤں سیدھا کر کے دیوار کے ساتھ میں نیند کرتا تھا، اب بھی مجھے عادت ہے، 1 لوٹا پانی کا ادھر ہوتا تھا، 1 لوٹا پانی ادھر ہوتا تھا سردیوں میں، اور اوپر سے جو ہے کپڑا ڈالا ہوتا ہے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ صبح حضرت نور اللہ مرکز اٹھتے تو میں وضو کے لیے وہی لوٹے پانی پیش کرتا، حضرت نور اللہ مرکز وضو فرماتے، میں تو تہجد نہیں پڑھتا تھا، پھر میں ان کے جو ہے نا وہاں سو جاتا تھا۔ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ تہجد پڑھتے تھے، پھر مجھے آ کر جھنجھوڑتے تھے، فقیرہ اٹھ نماز کا وقت ہو گیا۔ خدمت اس وقت اس تہجد میں جو بن مانگے دعائیں ملتی، ایک تو سبب یہ تھا، دوسرا سبب بھی بتا دوں، ورنہ منانم کی مندانا، میں اپنی جہالت خود جانتا، لحان بھی، حضرت سیدی حضرت مولانا رسول خان صاحب نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ فی جنات فردوس، بعد میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ، میں ان کے 14 سلف اچھرے سے لاتا تھا، ادھر سے سائیکل ہوتا تھا، وہ پھر بعد میں تفصیل سناؤں گا۔ حضرت آخر میں جب فارغ ہوئے حضرت مولانا رسول خان صاحب نور اللہ مرکزہ، یہ ہاؤس کے ساتھ چھوٹا سا درجے جہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، یہیں چھوٹا سا گراسی پلاٹ ہوتا تھا، حضرت نور اللہ مرکزہ یہاں تشریف فرماتے تھے۔ اب جب فراغت ہوئی ہم سب ملنے کے لیے گئے، علیحدہ میں گیا عصر کے بعد، میں کہا حضرت اب ہم جا رہے ہیں، کوئی وصیت فرما دے، کوئی نصیحت فرما دے، ادھر دیکھو، حضرت نے فرمایا بز اخفش، حضرت کا یہ تکیہ کلام تھا، اخفش کو جانتے ہیں یا نہیں؟ لا الہ، ابن حاجب کو نہیں جانتے، فارابی کو نہیں جانتے، ابن سینا کو نہیں جانتے، اخفش کو نہیں جانتے، جو بکری کے سامنے سارا جو ہے نحو اور صرف سناتا تھا، بز اخفش، بز جو ہے بکری کو کہتے ہیں، بزاز ویسے کپڑے بیچنے والے کو کہتے ہیں، بز اخفش
تو مدرس بنے گا، تو مدرس بنے گا، تو مدرس بنے گا۔ منطق بھی پڑھانا ہو تو درود شریف سے شروع کرنا، درود شریف سے شروع کرنا، درود شریف سے۔ یہ درود شریف کی برکت۔ کیا فرمایا؟ بزے اخفش، یوں انگلی سے فرمایا بزے اخفش، تو مدرس بنے گا، تو مدرس بنے گا، تو مدرس بنے گا۔ منطق بھی پڑھانا ہو تو درود شریف سے شروع کرنا، درود شریف سے پڑھنا۔ یہ برکت تھی درود شریف۔ اور پھر لمبی تفصیل ہے، ایک دو دفعہ مجھے وہاں اعتراض کر کے ادارت تعلیم میں بھی لے گئے کہ یہ بتی جو ہے نا، جب جو بھی سبق پڑھاتا ہے پہلے درود شریف شروع کرتا ہے وہ پھر کرتا ہے۔ تو میرے پیارے، یہ پانی کا رکھنا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اپنے مشائخ کی خدمت کر لو بھائی، بے لوث خدمت کر لو، اساتذہ کی قدر کرو، بے لوث خدمت کرو، بہت کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاصل فرما دیں گے۔ اور کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کو بھی لازم پکڑ لو، جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے پہلے عرض کیا تھا کہ کم از کم ایک نماز، ہر نماز کے بعد 200 دفعہ، اور پورے دن میں کتنا؟ 1000۔ اور اگر جمعرات کی خمیس کی شام کو مغرب کے بعد، چونکہ وہ پھر تابع جو ہے نا جمعہ کے ہو جاتی ہے، تو وہ کم از کم دوسرے دن جمعہ کی عصر تک 10,000 پورا کرو۔ آسان ہے، عادت بنا لو، اتنی انوار و برکات آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کرم فرمائیں گے کہ میرے اور آپ کے تصور میں بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں، اور جیسے حضرت سے میں ابھی ذکر رہا تو نے فرمایا، میں تیری بات جو ہے نا ہر طرح نقل کرتا ہوں، میں کہتا تھا میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں، اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں۔ پھر اس پہ آپ کو واقعات سناؤں گا انشاءاللہ کبھی۔ هذا والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم بالموت۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يا حي يا قيوم يا الله، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا الله، احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى، نسألك اللهم من خير ما سألك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك، يا حي يا قيوم اجعل هذه الجامعة وجميع المدارس والمساجد عامرة معمورة إلى يوم، جميع المساجد والمراكز والمدارس عامرة، وخصوصا يا الله هذه الجامعة المباركة، جامعة شرقية المباركة اجعلها عامرة معمورة إلى يوم الدين، اللهم ارحم مؤسسين، اللهم ارحم جميع المشايخ الذي انتقلوا إلى رحمتك يا الله، اللهم اجعل قبورهم روض من رياض الجنة، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، أعلي مقامهم في جنات الفردوس، اللهم أعلي مقامهم في جنات الفردوس، اللهم أعلي مقامهم في جنات الفردوس، اللهم بارك في جميع يا الله في مدير الجامعة ونائب مدير الجامعة، وفي أولادهم وأحفادهم وأموالهم وأولادهم وأنوارهم وبركاتهم، وجميع المتعلمين والمعلمين وأهلهم، اللهم بارك لهم يا حي يا قيوم، واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم، وفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا حي يا قيوم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهني في الدين وفقهنا في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اهدنا واهد بنا واجعل الهداة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وجزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهل.